پھر ایک ایسا آئین بھی بنا جس کے بارے میں جالب صاحب نے کہا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح دور بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ایک تحریک آئی پاکستان کے اندر، ایک آئین بنا، پھر ایک عبوری آئین آیا، اور وہ آئین کسی غیر منتخب اسمبلی نے نہیں بنایا، پاکستان کی پہلی منتخب حکومت نے بنایا۔ جو حالات ہوئے 70 کے الیکشن میں وہ ایک تناظر ہے، وہ بھی ایک المیہ ہے اور ایک حادثہ ہے۔ بہرحال عبوری آئین بنا اور پھر 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ جس نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا، جالب صاحب نے تو 64 میں یہ شعر کہے تھے کہ میں بھی خائف نہیں تختۂ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کتنی بدنصیبی ہے کہ یہ اس کے لیے جو اس ملک کو آئین دینے والا تھا، پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، یہ لگتا ہے سارے مصر جالب صاحب نے اس کے لیے کہ اسی کو تختہ دار پہ جانا پڑا، اسی کو اس ریاست میں منصور بننا پڑا، اسی کو پس زندہ جانا پڑا، اور پھر عوام کو تحریک بپا نہیں ہوئی۔ حامد خان صاحب ہماری قیادت فرماتے رہے، میں بھی بطور وکیل جیل میں گیا ہوں، 5 نومبر 2008 کو یا 7 کو یہاں پہ اریسٹ ہوئے ہائی کورٹ سے۔ ہم افتخار چودھریوں کے لیے تو نکل پڑتے ہیں باہر، اور بعد میں وہ افتخار چودھری کیا کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے۔ وہ پنچایتیں بناتے ہیں اور مصالحتی کونسلیں بناتے ہیں، جیسا کہ آج کی سپریم کورٹ کر رہی ہے۔ اور یہی میرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ یہ ہے، دیکھیے جب تک سیاستدان اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اور سیاستدان کب پہچانیں گے جب سیاستدان عوام میں سے ہوں گے۔ کیا آج کے سیاستدان عوام کی اکثریت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ کیا آج کی سیاسی جماعتیں عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہیں؟ بالکل نہیں کرتی۔ وہ جو جالب نے کہا تھا کہ چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، آج بھی چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ بندوق کے زور کے اوپر تو آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہہ کے نسخ اور ختم کیا جاتا ہے، لیکن یہ آئین کی بالادستی کے نام پہ قانون کی حکمرانی کون اپنی قائم کرنا چاہتا ہے؟ اشرافیہ، چند لوگ، چند ایسے لوگ جو سیاست کے اندر آ چکے ہیں اور عوام کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عدالتوں کے دروازے سیاسی معاملات کے حل کے لیے کھٹکھٹائے جاتے رہیں گے، تب تک بے وقاری مقدر رہے گا، اہل سیاست کا بھی اور پارلیمان کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسا کیس ادھر پارلیمنٹ میں بھی آیا ہوتا کہ پاکستان کے اندر چیف جسٹس کیوں ایسا کرتے ہیں، فیوریٹزم اور نیپوٹزم، کہ وہ دوسرے نمبر کے جج کو کسی بینچ پہ بیٹھنے نہیں دیتے، ان کے ساتھ بدترین سلوک کر رہے ہیں۔ آپ نے تقسیم کیے رکھا ہے، آپ کو پارلیمنٹ کی تقسیم، پارلیمنٹ میں تو تقسیم ہوتی ہے، وہ تو ایک اصول ہے جمہوریت کا، ایک حزب اقتدار ہے، ایک حزب اختلاف ہے، یہ تو آئین اسے اجازت دیتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے عدلیہ میں تقسیم کی اجازت کس نے دی ہے؟ اور جہاں پہ آپ کے پاس ہر ایک سپریم کورٹ کا جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ بردر ججز ہیں، ایکول ہے اپنے جوڈیشل رائٹس میں، اپنے جوڈیشل پاور میں۔ لیکن اگر کوئی اپنی ایڈمنسٹریٹو پاور کو کسی ڈکٹیٹر کی طرح استعمال کر کے جوڈیشل پاور کو سلب کرے کہ اسے اتنی نہ ہو، خود نہ ہو آئینی معاملات کی، لیکن وہ خود بیٹھے اور اپنے ہماری ساتھ بٹھائے، اور جو کانسٹیٹیوشن لا کی نہ ہو رکھتے ہوں، لیکن کیوں کہ وہ صاحب کی جی حضوری نہ کرتے ہوں، انہیں بینچ کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو دیکھنا پڑے گا، بحران در بحران ہے، الیکشن نہ ہوئے پھر بھی بحران ہے، صوبائی الیکشن ہو گئے پھر بھی بحران ہے، کیونکہ یہ پاکستان سے زیادہ اس وقت بحرانستان ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ عوام تنگ ہے، جو جالب للکارتا تھا، جو جالب پکارتا تھا، جو جالب کہتا تھا کہ یہ چند لوگ جو مقدر کے سلطان بنے بیٹھے ہیں، ان کے خلاف اٹھنا پڑے گا۔ عوام تب بھی نہیں جاگی، عوام آج بھی نہیں جاگی، آج بھی
لاہور جیسے شہر میں ایک کونے میں چھوٹے سے ہال میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم چند مجنون سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر واپس آؤں گا ایک عہد حسین کی طرح، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں. یہاں پہ گالم گلوچ کو اہمیت ہے، یہاں پہ ادب کو اہمیت نہیں ہے، یہاں پہ لا قانونیت کی اہمیت ہے، قانون کی اہمیت نہیں ہے. میرے لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت غیر اہم بات ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، کیسے ہونے ہیں، کس طرح ہونے ہیں، کن لوگوں نے آنا ہے اور ان اسمبلیوں نے کیا کرنا ہے اور ان کے ذریعے سے کون سے حکمران آنے ہیں اور انہوں نے کس کی تابع داری کرنی ہے. اگر اسمبلیوں نے آخر پہ آ کے ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن ہی دینی ہے تو بھلے کچھ دیر کے لیے نہ بھی ہیں تو اتنا کوئی اثر نہیں پڑے گا. قانون کی حکمرانی کے لیے پہلے تو ضروری ہے کہ قوانین ایسے بنائے جائیں جس میں اکثریت حصہ دار ہو اس قانون کے اندر. پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے 75 سالوں میں کہ قانون کوئی پریشر گروپس کے کہنے پہ بنتے ہیں، عوام کی مرضی سے نہیں بنتے. اس لیے کوئی بھی قانون بنایا جائے تو یہاں پہ رائے عامہ کو ہموار نہیں کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو لا تعلقی ہے کہ قانون تو ہے لیکن قانون کس کے لیے ہے. ہم تو ادھر رونا رو رہے ہیں آئین کی بالادستی کا، یہاں پہ آئین توڑنے والوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، قانون کی دھجیاں اڑانے والوں کو کچھ نہیں کہا جاتا. اور ہماری یہ نام نہاد مقررہ نے بہت اچھا بھی کیا ہے، لیکن میں آج کل سب سے زیادہ تنقید کا اس لیے کہتا ہوں کہ مقننہ کے اندر اپنے بغل بچے لا کے بٹھائے جاتے ہیں. اب مقننہ کیسے لوگوں پہ مشتمل ہے؟ آج سیاستدان نہیں ہے. آج سب سے زیادہ آپ کا ٹی وی چینل پہ جسے وقت ملتا ہے سولو وہ شیخ رشید ہے، اور وہ اوپنلی کہتا ہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں. تو آپ نے پولیٹیکل ورکر کسے بنا دیا؟ سماج کو پولیٹیسائز کرنے سے ریاستیں تشکیل پاتی ہیں، اس سے آئین ہوتا ہے، قانون بنتا ہے اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. جس ریاست میں 75 سال میں ایک ہی زور لگایا جا رہا ہے کہ اس ریاست کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، اس پہ آپ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، یہ ایک خواب ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ہمیشہ کہتے ہیں لیکن میں آج یہاں پہ کہوں گا کہ ایک کلاسک ایگزامپل بننا چاہیے. یہ کہنے سے ہو جائے، ہو جانا چاہیے، یہ کہتے کہتے لوگ آئے اور نسلیں مر گئی، یہ نہیں ہوگا. فوری طور پہ ایک مطالبہ، اگر وکلاء ججز کی بحالی کی تحریک چلا سکتی ہیں، اگر معاشرہ تو کھڑا ہونا معاشرہ. میں کہتا ہوں آپ پکڑیں گے اگر اسکندر مرزا والے معاملے کو یا ایوب والے معاملے کو یا یحییٰ والے معاملے کو یا ضیاء والے معاملے کو یا مشرف کے، کوئی سزا نہیں دے سکتا. ججز کے ساتھ کیا سلوک ہوا مشرف کے معاملے پہ، ایک چیز پہ اٹھنا پڑے گا. تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل جوڈیشل مرڈر تھا. خود سپریم کورٹ کے جج نسیم حسن شاہ نے ماننا ہے کہ ہم نے زیادتی کی اور یہ سب کچھ آ چکا ہے. آئیے اس جوڈیشل مرڈر کے اوپر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے. ایک دفعہ دیکھیے سزا کسے کسے دینی پڑے گی، فوجی آمروں کو نہیں، اس ادارے کے بھی پر کاٹنے پڑیں گے، ججز کو نہیں، جوڈیشری کی بھی خواہشات کے اوپر کسی کو قتل ہی کر دینا، آئین دینے والے کو، منتخب وزیر اعظم کو. ٹھیک ہے، ایک کلاسک ایگزامپل ہے. جب تک منہ سے کالک نہیں ملے گی یہ سپریم کورٹ، اس وقت تک اسے عزت نہیں ملنے والی. میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ، ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ اور ایک معاشرے کے حساس فرد کے طور پہ کہتا ہوں کہ جب تک اپنے منہ سے کالک یہ سپریم کورٹ اس معاملے میں نہیں دھوئے گی، اس وقت تک سپریم کورٹ کو کبھی عزت نہیں ملے گی. چاہے بہت سے حامد خان اور عامر حسن اپنی زندگیاں ڈال دیں ان کی بحالی کے لیے، یہ بحال نہیں ہوں گے، یہ بے حال ہوں گے اور یہ بے حال کریں گے.